تو سبجیکٹ ہے اسلامیات اور کلاس کون سی ہے 6۔ ہم پڑھ رہے ہیں مشاورت۔ مشاورت کے بارے میں، مشاورت سے کیا مراد ہے؟ مشاورت سے مراد مشورہ لینا یا ان کی دوسروں سے مشورہ لینا یا دوسروں کی رائے لینا کہ بھائی آپ کا اس معاملے میں یہ میں جو کام کرنے لگا ہوں اس کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے، آپ کا مشورہ کیا ہے، آپ مجھے کیا بتاتے ہیں۔ دوسروں سے رائے لینا، دوسروں کے تجربے سے فائدہ اٹھانا، دوسروں سے مشورہ لینا، اسے کیا کہتے ہیں؟ مشاورت۔ مشاورت کے بہت سارے فائدے ہیں، ٹھیک، فائدہ جو ہے اس کی جمع ہے فوائد، بہت سے فوائد ہیں۔ مثلا نمبر 1 پہلا فائدہ کیا ہے؟ مشاورت سے کام آسان ہو جاتا ہے۔ مشاورت سے کام کیوں آسان ہو جاتا ہے؟ کہ جب آپ نے کوئی کام کرنا ہے، آپ تو پہلی دفعہ کر رہے ہیں، جس بندے سے آپ مشورہ کر رہے ہیں اس نے کئی دفعہ وہ کام کیا ہوگا، اس کو پتا ہوگا اس میں یہ فائدہ ہے اور اس میں یہ نقصان ہے، تو آپ جو ہے وہ جب مشورہ کرتے ہیں تو آپ کا کام آسان ہو جاتا ہے۔ 3 4 5 بندوں سے آپ مشورہ کرتے ہیں، کوئی آپ کو ایک بتاتا ہے، دوسرا بتاتا ہے، تیسرا طریقہ بتاتا ہے، اور جو سب سے اچھا طریقہ، آسان طریقہ آپ کہتے ہیں کہ یہ تو سب سے آسان ہے، اس کو آپ اپنا لیتے ہیں تو آپ کا کام آسان ہو جاتا ہے۔ اور نمبر 2 مشورے میں برکت ہوتی ہے۔ آپ کا کام جو ہے آسان ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، آپ کا کام جلدی ہو جاتا ہے، اللہ آپ کی مدد کرتا ہے۔ اکیلے میں آپ لگے رہیں تو آپ کو بہت زیادہ جو ہے وہ محنت کرنی پڑے گی اور آپ کسی نتیجے پہ پہنچیں گے۔ تو مشورے میں برکت ہوتی ہے اور آپ کا کام جو ہے وہ جلدی ہو جاتا ہے۔ نمبر 3 مشورہ کرنے والا انسان ناکام نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ دوسروں سے اب ہم مشورہ کرتے ہیں نا، تو دوسرے لوگ جو ہیں انہوں نے بہت سارے کام کیے ہوتے ہیں، وہ کبھی ناکام ہوتے ہیں، کبھی کامیاب ہوتے ہیں، وہ پھر جب آپ کو مشورہ دیتے ہیں تو آپ وہ کام نہیں کرتے جس میں نقصان ہو، ٹھیک، یا جس میں ناکامی ہو۔ تو اس لیے مشورہ کرنے والا بندہ ناکام نہیں ہوتا، کیونکہ وہ دوسروں کے تجربات سے فائدہ اٹھاتا ہے، اور اس طرح جو ہے وہ ناکامی نہیں ہوتی۔ پھر اس کے بعد فائدہ ہے نمبر 4 مشورہ لینے والا دوسروں کی نظر میں نہیں گرتا۔ مشورہ کرتا ہے اور مشورہ دینے والے پھر اس کو مشورہ دیتے ہیں، پھر وہ کسی اچھے مشورے پہ عمل کرتا ہے، پھر ناکام نہیں ہوتا، اس کا نقصان نہیں ہوتا، اس طرح وہ دوسروں کی نظر میں نہیں گرتا۔ دوسرے لوگ جو ہیں وہ پھر اس کی بے عزتی نہیں ہوتی لوگوں کے سامنے۔ تو مشورہ جو ہے اس سے دوسروں کی نظر میں انسان نہیں گرتا، اور پھر مشورہ کرنے سے انسان غلطی سے بچ جاتا ہے۔ دوسروں نے جو غلطی کی ہوتی ہے، جب بندہ ان سے مشورہ کرتا ہے تو بتاتے ہیں بھائی میں نے ایسے کیا تھا تو غلط ہو گیا تھا، اس کا یہ نتیجہ تو نہیں نکلا تھا۔ اس لیے بندہ جو ہے جب مشورہ کرتا ہے تو غلطی نہیں کرتا، پھر دوسروں کی غلطیوں سے فائدہ اٹھاتا ہے، اس طرح کی غلطیاں نہیں کرتا، اور پھر کام جلدی بھی ہو جاتا ہے اور آسانی سے بھی ہو جاتا ہے، اور غلط کام بھی نہیں ہوتا۔ اور پھر مشورے سے انسان صحیح فیصلہ کرتا ہے۔ یہ جو ڈاکٹر کے پاس ہم جاتے ہیں، ہم کیا کرنے جاتے ہیں؟ بیمار ہوتے ہیں آپ، تو ڈاکٹر چونکہ اپنے اس پیشے میں اپنے کام میں ماہر ہے نا، آپ اصل میں اس سے مشورہ کرنے جاتے ہیں کہ مجھے سر میں درد ہے، مجھے بخار ہے، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تو ڈاکٹر چونکہ تجربہ کار ہے وہ آپ کو مشورہ دیتا ہے کہ بھائی آپ یہ گولی کھا لیں، آپ یہ ایکسرسائز کیا کریں، آپ یہ کام کریں، تو وہ آپ کو صحیح آپ کا تحقیق کرتا ہے، تشخیص کرتا ہے آپ کی بیماری کی، اور پھر آپ کو مشورہ دیتا ہے، اور پھر یہ بھی بتاتا ہے کہ یہ دوائی صبح کھانی ہے، شام کو کھانی ہے، دوپہر کو کھانی ہے، کم کھانی ہے، زیادہ کھانی ہے۔ کچھ چیزیں آپ کو وہ کہتا ہے یہ چیزیں مت کھایا کریں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہتا ہے کہ یہ آپ استعمال کیا کریں۔ تو یہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ڈاکٹر کے پاس مشورہ۔ اسی طرح کوئی کیس ہوتا ہے عدالت میں تو کس سے مشورہ کرتے ہیں؟ وکیل سے مشورہ کرتے ہیں، وکیل جو قانون کا ماہر ہوتا ہے اس سے مشورہ کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آتی، آپ اپنے دوستوں سے جو بڑی کلاس کے بچے ہیں ان سے مشورہ کرتے ہیں، ٹیچر سے مشورہ کرتے ہیں کہ یہ سوال مجھے نہیں آ رہا، تو وہ آپ کو مشورہ دیتی ہیں کہ اس کو ایسے حل کرو۔ تو مشورے سے انسان صحیح فیصلہ کرتا ہے۔ پھر مشورہ کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ کا حکم ہے مشورہ کیا کرو، تو جب ہم مشورہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے خوش ہوتے ہیں کہ یہ میرے جو ہے نا حکم پہ عمل کر رہا ہے۔ پھر
آپ دیکھیں تو مشورہ کرنے والا دوسروں کے تجربے سے فائدہ اٹھاتا ہے. خود جو تجربہ بندہ کرتا ہے نا وہ بہت مہنگا پڑتا ہے, بہت خرچہ آتا ہے, ٹائم بھی لگتا ہے, بعض اوقات خطرہ بھی ہوتا ہے. تو جب آپ دوسروں سے مشورہ کرتے ہیں تو دوسروں کے تجربے سے آپ فائدہ اٹھاتے ہیں. ٹھیک, جس بندے نے, ایک بندہ جو ہے اس کی عمر زیادہ ہے, ایک بندہ اس کی تعلیم زیادہ ہے, ایک بندہ اس کا تجربہ زیادہ ہے, تو جب آپ اسے مشورہ کرتے ہیں تو اس کے تجربے سے فائدہ اٹھاتے ہیں, یہ نہیں کہ اپنا تجربہ کرتے ہیں. جیسے آپ دیکھا نا کہ اگر کچن میں امی آپ کے کام کر رہی ہوں, ٹھیک, اور آپ چولہا جل رہا ہو, تو امی آپ کو کیا کہتی ہیں کہ اس میں آگ کے نزدیک نہ ہو, آگ میں ہاتھ نہ ڈالو. چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا, آگ سے کھیلنا چاہتا ہے, اس کو جب دیکھتا ہے تو کتنا خوبصورت لگتی ہے, تو اسے کھیلنے کی کوشش کرتا ہے. اب امی کو پتا ہے نا کہ یہ آگ جلانے والی ہے, یہ نقصان دینے والی ہے, وہ اس کو مشورہ کرتی ہے, منع کرتی ہیں کہ اس کو ہاتھ نہیں لگاؤ, اس کے اندر ہاتھ نہ ڈالو. اب بندہ کہتا ہے نہیں میں نے تجربہ کرنا ہے بھائی, خود میں نے ہاتھ ڈال کے دیکھنا ہے واقعی امی ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ غلط. تو کیا ہوگا پھر؟ ہاتھ جل جائے گا. اسی طرح آپ چھری سے کھیل رہے ہیں, بجلی کی کسی چیز سے کھیل رہے ہیں, تو آپ کو امی یا ابو یا کوئی ٹیچر یا بڑا کوئی مشورہ دیتا ہے کہ بھائی یہ خطرناک ہے, اس کے ساتھ, چھری کے ساتھ نہ کھیلو, ہاتھ کٹ جائے گا. بجلی کی چیزوں کے ساتھ ہاتھ مت لگاؤ, انہیں کرنٹ لگے گا. اب یہ دوسروں کے تجربے سے فائدہ اٹھا رہے ہیں نا. اب ہم نے کہا نہیں, ہم نے چھری کو کاٹ کے دیکھنا واقعی کاٹتی ہے کہ نہیں. کرنٹ جو ہے اس میں ساکٹ ہے, اس میں ہاتھ ڈال کے دیکھنا ہے کہ کرنٹ لگتا ہے کہ نہیں لگتا. تو نقصان ہوگا نا پھر. پڑھتے ہم اسی لیے ہیں. یہ تعلیم ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ دوسروں کے تجربات جو لوگوں نے کیے ہیں نا, ان تجربات سے فائدہ اٹھانے کے لیے انہوں نے کتابیں لکھ دی ہیں. انہوں نے مختلف یہ ہمیں کتابوں کی شکل میں, ویڈیوز کی شکل میں, باتوں کی شکل میں انہوں نے ہمیں بتا دیا ہے کہ بھائی یہ اس طرح جو ہے وہ کریں گے تو یہ نقصان ہوگا. تو جب ہم مشورہ کرتے ہیں تو دوسروں کے مشورے سے, دوسروں کے تجربے سے فائدہ اٹھاتے ہیں. تو آسان ہے نا دوسروں کے تجربے سے فائدہ اٹھانا, کہ خود کرنا آسان ہے. خود آگ میں ہاتھ ڈالیں گے پھر وہ جلاتی ہے, ہاتھ جلے گا پھر پتہ چلے گا وہ یہ تو. اچھا, انسان جو ہے نا, آپ دیکھیں انسان نے اسی لیے ترقی کی ہے. ٹھیک ہے کاشان, انسان نے ترقی اسی لیے کی ہے کہ جو ہمارے بڑوں نے تجربے کیے ہیں نا, ہم ان تجربے سے فائدہ اٹھا کے ہم آگے بڑھتے ہیں. جانور آپ دیکھیں کہ آج سے ہزاروں سال پہلے شیر غار میں ہی رہتا تھا, وہ آج بھی غار میں ہی رہتا ہے. بندر جو ہیں جس طرح درختوں پہ آج سے ہزاروں سال پہلے چڑھتے تھے, آج بھی ایسے چڑھتے ہیں. انسان نے اونچی جگہوں پہ چڑھنے کے لیے لفٹ بنا لی ہے. تو بندر بھی تو اتنے عرصے کے سینکڑوں سالوں سے رہ رہے ہیں, انہوں نے کسی درخت کے ساتھ لفٹ نہیں لگائی آج تک, کہ یار اتنا زور لگا کے جانا پڑتا ہے, درخت اتنا اونچا درخت ہے, ہم کیسے چڑھیں, چلیں لفٹ بنا لیتے ہیں. تو نہیں, کیوں؟ ہر جانور محیط, ہر جانور اپنے سے پہلے والے جانوروں کے تجربے سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا. بندر اپنے بچے کو نہیں بتا سکتا کہ آگ ہے تو اس میں مت ہاتھ ڈالو. وہ بندر کا بچہ خود آگ میں ہاتھ ڈالے گا تو اسے پتہ چلے گا ہو یہ تو بڑی خطرناک چیز ہے, اس سے تو تکلیف ہوتی ہے. تو جانور اپنے تجربے سے سیکھتے ہیں, اس لیے ترقی نہیں کرتے. ٹھیک, انسان دوسروں کے تجربوں سے سیکھتا ہے, اس لیے انسان ترقی کر گیا ہے. کہاں سے کہاں انسان دیکھیں پہنچ گئے. پرندوں کی طرح ہوا میں اڑنا شروع کر دیا. پرندہ تو اکیلا اڑ رہا ہوتا ہے, اور جہاز جو ہے اس میں 300-400 بندے لے کے وہ اڑ رہا ہوتا ہے. سمندر میں مچھلیاں تیرتی ہیں تو اکیلی تیرتی ہیں. اور انسان آپ دیکھیں کتنے بڑے بڑے جہاز انہوں نے بنا لیے, اور سمندر میں کتنے دور تک جو ہے وہ سفر کر لیتا ہے وہ. ہاں جی, مچھلی بیچاری وہ اکیلی, جہاں اس نے جانا ہے جانا ہے. اس نے آج تک کوئی جہاز ایسا نہیں بنایا کہ چلے یار میں تھوڑا سا ہوا میں بھی اڑ لوں. تو جانور کیوں ترقی نہیں کرتے؟ دوسروں کے تجربوں سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. اور انسان دوسروں کے تجربوں سے فائدہ اٹھاتا ہے, اس لیے ترقی کرتا ہے. تو ہمیں دوسروں کے تجربے سے فائدہ اٹھانا چاہیے. جیسے ہم ٹیچر ہیں, ہم آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ بھائی آپ ایسے کرو گے تو نقصان ہوگا, محنت کرو, پڑھا کرو. ہمارا تجربہ ہے نا, ہم نے یہ سارے پروسیس سے ہم کے گزرے ہیں. آپ کہتے ہیں نہیں بھائی میں نہ کر کے میں دیکھوں گا نا کہ میں واقعی فیل ہوتا ہوں کہ نہیں, تو کیا ہوگا پھر؟
فیل ہو جائیں گے، 5-7 سال بعد آپ کو پتہ چلے گا اوہ ٹیچر تو صحیح کہہ رہے تھے، اس کا کیا فائدہ ہوگا پھر؟ اس وقت اپنا نقصان پورا نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا لیان؟ تو دوسروں کے مشورے سے، دوسروں کے تجربے سے فائدہ اٹھانا چاہیے، تو مشاورت کرنے والا دوسروں کے تجربے سے فائدہ اٹھاتا ہے، مشورہ کرنے والا نقصان سے بچ جاتا ہے۔ نہیں میں نے آگ میں ہاتھ ڈالنا ہے، پھر پتہ چلے گا جلاتی ہے کہ نہیں جلاتی، نہیں، انسان انسان ہی تھا، یہ اس کا جو وہ بلکہ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ انسانوں کے بندر بن گئے تھے، ڈارون تھا نا جس نے کہا تھا نہیں بندروں سے انسان بنے ہیں، ٹھیک ہے؟ ویسے آپ لوگوں کی حرکتیں بعض اوقات دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ شاید اس نے ٹھیک ہی کہا تھا، ہاں ٹھیک ہے؟ بچوں کی حرکتیں جب بندروں والی ہوتی ہیں اور بات نہیں مانتے اور اچھل کود اور ہے ہمارے تجربے سے فائدہ نہیں اٹھاتے، تو بعض اوقات لگتا ہے کہ اس نے ٹھیک کہا تھا لیکن اس نے غلط کہا تھا۔ کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تھی، تو اللہ نے انسانوں سے بندر بنا دیے تھے، بندروں کے انسان نہیں بنے، ٹھیک؟ تو مشورہ کرنے والا نقصان سے بچ جاتا ہے، اور پھر مشورہ کرنے والا ناکامی اور نقصان کے پچھتاوے سے بھی بچ جاتا ہے۔ آگ میں ہاتھ ڈالا، جل گیا، اوہ پچھتا رہے ہیں، اوہ یہ تو بڑی تکلیف ہو رہی ہے، بھائی چلو ڈاکٹر کے پاس، پچھتا بھی رہا ہے، خرچ بھی ہو رہا ہے، فائدہ کیا ہوا؟ ٹھیک ہے، ہم نے محنت نہیں کرنی، سال کے بعد دیکھیں گے جی پیپروں میں ہم فیل ہوتے ہیں کہ نہیں، ہاں کپڑے بھی جل جاتے ہیں، نقصان بھی ہو گیا، کبھی گھر پورا بھی جل جاتا ہے، ٹھیک؟ تو ہمیں دوسروں کے مشورے سے جب عمل کرتے ہیں تو ناکامی ہمیں نہیں ہوتی اور نقصان سے بھی ہم بچ جاتے ہیں، پچھتاتے بھی نہیں ہیں پھر۔ اور پھر مشورہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش مشورہ کیا کرتے تھے، اور اس پر عمل میں کامیابی ہی کامیابی ہے، مشورے میں جب آپ عمل کرتے ہیں تو اس میں کامیابی ہی کامیابی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ مشاورت کے بارے میں اللہ کا کیا حکم ہے؟ تو مشاورت کے بارے میں اللہ کا حکم کیا ہے؟ مشاورت کے بارے میں اللہ کا حکم ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، امر کہتے ہیں کام کو، کسی بھی کام میں جب بھی وہ کوئی کام کریں گے تو کیا کیا کریں؟ مشورے پہ مشورہ کر لیا کریں، معاملہ کہتے ہیں نا کام کو، کسی بھی سرگرمی کو، کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو اللہ نے فرمایا کہ اپنے کاموں میں کیا کیا کرو؟ مشاورت کیا کرو، مشورہ کیا کرو، ٹھیک ہے؟ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور معاملات میں ان سے مشورہ کیا کیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہے، تو ہم تو پھر ہمیں تو زیادہ حکم ہے، ہمیں تو ہر کام میں مشورہ کرنا چاہیے، بڑوں سے، اچھے لوگوں سے، تجربہ کار لوگوں سے، جو نیک لوگ ہوں، جو دیانتدار ہوں۔ ایک اور صورت ہے سورہ شورا، آپ دیکھیں یہ اتنا مشورہ اہم ہے کہ اس کے نام سے سورت شورا ایک صورت ہے، مشورہ کرنے کے لیے ایک پوری صورت جو ہے نازل کی اللہ نے۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، امر کہتے ہیں کام، ہم وہ ان کے کام، شورا مشورے سے ہوتے ہیں، بینہم ان کے درمیان، ان کے معاملات ان کے آپس میں مشورے سے طے ہوتے ہیں، مشورے سے وہ فیصلے کرتے ہیں۔ تو ان آیات سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو آپس میں مشورہ کرنے کا حکم دیتے ہیں، اس لیے اللہ کے حکم پر عمل کرنا ضروری بھی ہے، اس میں برکت بھی ہے، اس میں کامیابی بھی ہے، اور اس میں انسان جو ہے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا، جب ہمیں اللہ کی مدد بھی حاصل ہوتی ہے۔ اب آج کا لفظ ایک دیکھیں کہ ایک لفظ ہے آج کا لفظ کیا ہے؟ ہوم کا مطلب ہوتا ہے وہ، دے جمع ہے یہ، اور اس کی واحد ہے ہوا، وہ واحد جمع ہی کو کہتے ہیں، ہی، ٹھیک؟ جیسے نیچے آپ دیکھیں تو اگر ہوم کسی لفظ کے آخر میں آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ان کا، ٹھیک ہے؟ جیسے کتابہم، ان کی کتاب، دیئر بک، قلمہم، ان کا قلم، دیئر پین، اور اگر اس کا واحد اگر ہوا شروع میں ہو تو وہ ہوم کا واحد ہوا ہے، لیکن جب بعد میں آئے گا ملکیت کے لیے آئے گا تو پھر یہ ہوا کے بجائے ہو جائے گا، ہو الٹا پیش بھی ہوتا ہے اور سیدھا پیش بھی ہوتا ہے، یہ ہوم کی واحد ہے، لیکن یہ کسی لفظ کے آخر میں لگتا ہے، جیسے کتاب ہو، اس کی کتاب، قلم ہو،
उसका कलम। ठीक है, तो आज हमने क्या लफ्ज़ सीखा? हुम, वो सब जमा है, और उसकी वाहिद है हुआ भी और हु भी। हुआ पहले लगता है और हु बाद में लगता है। ये हुम जो है ये पहले भी लग सकता है और बाद में भी लग सकता है। पहले भी लगता है, हुम मुस्लिमून, वो मुसलमान है, हुम फाइलून, वो काम करने वाले हैं। बाद में लगता है मलकियत के लिए, और पहले जो है वो उनके लिए लगता है। मशवरे के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या इरशाद है? तो मशवरे के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मशवरा करने वाला नादम नहीं होता। नादम का मतलब नाकाम नहीं होता, परेशान नहीं होता। ठीक इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिससे मशवरा लिया जाए वो अमानतदार होता है। यानी जब मशवरा किसी से, कोई आपसे मशवरा लेता है किसी भी बात में, तो अब अमानतदार का मतलब ये है कि अब वो जिसने आपसे मशवरा लिया था, अब आप अमानतदार हैं। ये नहीं कि वो आप दूसरों को बताते फिरें कि जी उसने मुझसे ये मशवरा किया था। अमानत आपने ये राज रखना होता है। बहुत सारी बातें ऐसी हैं, किसी ने आपको अपना दोस्त समझ के, अपना हमदर्द समझ के आपसे मशवरा किया, और आपने उसको मशवरा दे दिया, और फिर लोगों को बताते फिरते हैं कि जी वो तो मेरे पास आया था, उसने ये मशवरा लिया था। हम आमतौर पे क्या कहते हैं? मैं आपको बता रहा हूँ, आपने किसी और को नहीं बताना। ठीक होता है ना, कभी कोई बात किसी की होती है तो यार मैं आपको बता रहा हूँ, दूसरों को नहीं बताना, किसी और को नहीं बताना। वो अगला बंदा भी अपने ही दोस्त को बताता है, कहता है मैं आपको बता रहा हूँ, किसी और को नहीं बताना। वो फिर आगे उसका दोस्त होता है, उसका कहता है मैं तुम्हें सिर्फ बता रहा हूँ और किसी को नहीं बताना। और ये होते होते सारी जहां में फैल जाता है। ठीक है, इसी तरह जो है एक बड़ा नेक आदमी था, उसने एक दफ़ा बकरी जो है ना उसका सर लिया और बाजार से ख़रीदा, और घर जो है उसके सैन में उसने एक गड्ढा खोदा और उसके अंदर दफन कर दिया, और अपनी बीवी से कहा कि मैंने गलती से ना, मेरे से एक बंदा मारा गया है, तो मैंने उसका सिर यहाँ दबा दिया, आपने किसी को नहीं बताना। ठीक ठीक है, अब उसने, बीवी ने अपनी सहेली को कहा कि मैं, देखो वो आज ये मेरे मियाँ से ये गलती हो गई है, तो मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ, आपने किसी को नहीं बताना। ठीक इसी तरह होते 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 वो पूरे इलाके में फैल गई, पुलिस तक पहुंच गई। पुलिस ने उस बंदे को पकड़ लिया। उसने आके कहा कि भाई चलो खुदाई करो। खोद के देखा तो अंदर से बकरी का सर निकले। तो जब आपसे कोई, हमसे कोई मशवरा करे तो हमें उसको राज में रखना होता है, किसी को भी नहीं बताना होता। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मशवरा जो है वो क्या होता है? एक राज होता है, अमानत होती है, आपने किसी और को नहीं बतानी। जब कोई बंदा बीमार होता है, बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं कि जैसे किसी बंदे को कैंसर है या कोई ऐसी बीमारी है, वो डॉक्टर से जाके मशवरा करता है। अब डॉक्टर का ये काम है कि वो दूसरों को ना बताता फिरे। अब वो लोगों को बताता फिरे, वो जी फलां बंदे को कैंसर हो गया, जी फलां बंदे को कैंसर हो गया, तो क्या हुआ फिर? वो बेचारा जो है ना सारी दुनिया में फैल जाएगा। वो अगर उसका आम सा कैंसर भी है और इलाज के काबिल भी है, तो वो लोग उसको कहें आपको कैंसर है, हैं आप तो बड़ा मसला है जी, अब तो आपका बस आखिरी वक्त करीब आ गया। तो वो बेचारा जिसने 2 साल के बाद मरना था, वो 2 दिन में मर जाएगा। तो मशवरा क्या है? जिससे मशवरा किया जाए वो राज होता है, वो अमानतदार होता है। ये नहीं कि वो दूसरों को बताता फिरे। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है। और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये भी हुक्म है कि जिसने जानबूझकर गलत मशवरा दिया उसने खयानत की। एक बंदा हमसे आगे मशवरा करता है और हमें पता है कि ये बात, ये सही है और ये गलत है, और हमने उसे गलत मशवरा दे दिया, तो क्या होगा? उसने खयानत की है। मतलब उसने उसको एक अच्छा बंदा समझ के उसे मशवरा किया है। मशवरा करने वाले को भी किसी अच्छे बंदे से मशवरा करना चाहिए, लेकिन जिससे मशवरा किया है उसका भी ये फर्ज बनता है कि वो अच्छा मशवरा दे। अगर उसको किसी बात का, जरूरी तो नहीं है ना कि हर चीज़ का मशवरा बंदे को पता हो। हर बंदे को हर मसले का हल बंदे के पास नहीं होता। तो अगर उसको नहीं पता तो उसको चाहिए कि वो बताए कि नहीं यार मेरा तो तजर्बा नहीं है, मैं तो इस बारे में आपको मशवरा नहीं दे सकता। कोई अगर उसको उससे ज़्यादा अच्छा बंदा मालूम है तो उसको बता दे कि जी फलां बंदे के पास चले जाओ, वो आपको, मेरा ख्याल है, इस मामले में
زیادہ بہتر مشورہ دے گا. تو غلط مشورہ دینے والا کیا ہے؟ خیانت کر رہا ہے. غلط مشورہ دینے والا. مشورہ کس سے کرنا چاہیے؟ اب مشورہ کرنے کے لیے بھی شرائط ہے نا. ہر کسی سے مشورہ نہیں کرنا ہے. ہاں جی، ہمیں مشورہ ہمیشہ اپنے سے زیادہ علم اور تجربے والے سے کرنا چاہیے. جس کا علم زیادہ ہو، جس کا تجربہ زیادہ ہو، اس سے مشورہ کرنا چاہیے. اور نمبر 2، مشورہ ایماندار، امانت دار اور سچے انسان سے کرنا چاہیے، جو ایماندار بھی ہو، امانت دار بھی ہو. آپ کے مشورے کا، آپ کے جو بات آپ نے اسے بتائی، اس سے امانت بھی رکھے، دوسروں کو نہ بتاتا پھرے. اور سچا انسان ہو، وہ سچ بولنے والا ہو. اگر اس کو کوئی آپ کو مطلب آپ سمجھیں کہ میں مشورہ دوں گا تو یہ ناراض ہوگا، تو اسے مشورہ پھر دینا چاہیے بھائی، سچ بولنا چاہیے اسے. اب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور آپ کو ایسی بیماری ہے، اگر آپ کو بتا دے گا تو آپ محتاط ہو جائیں گے اور اچھا علاج کروائیں گے. تو غلط مشورہ بھی نہیں دینا چاہیے، لیکن ہمیں ایماندار آدمی، سچے آدمی کے ساتھ اور دیانتدار آدمی سے جو ہے وہ مشورہ کرنا چاہیے. مشورہ دینے والے کے لیے کیا ضروری ہے؟ مشورہ جو دیتا ہے اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ تو مشورہ دینے والے کے لیے ضروری ہے کہ مشورہ دینے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ صحیح مشورہ دے. صحیح، اگر اسے معلوم ہے صحیح مسئلے کا حل تو وہ اسے صحیح دے. اگر نہیں معلوم تو بتا دے کہ نہیں مجھے اس بارے میں پتہ نہیں ہے. مشورہ دینے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ مشورے کو امانت سمجھے. وہ یہ نہیں دوسروں کو نہ بتاتا پھرے، پھیلاتا نہ پھرے کہ جی فلاں نے یہ مشورہ کیا تھا. اور پھر اگر مشورہ دینے والے کے علم اور تجربے میں اس مشورے کے بارے میں کمی ہو تو اسے چاہیے کہ وہ صاف صاف بتا دے اور غلط مشورہ نہ دے. ٹھیک ہے، کوئی اگر ایسی بات مجھ سے آگے پوچھے جس کے بارے میں مجھے نہیں علم، تو پھر مجھے یہ نہیں کہ میں اپنی جو ہے نا کہوں کہ نہیں جی یہ کہے گا جی مجھ سے تو دیکھیں ان کو نہیں پتا. مجھے صاف بتا دینا چاہیے کہ بھائی یہ مجھے نہیں معلوم اس بارے میں آپ کسی اور سے مشورہ کر سکتے ہیں. تو اگر مشورے والا دینے والا جو ہے اس کے علم میں اور تجربے میں وہ بات نہیں ہے تو وہ اسے بتا دے مشورہ لینے والے کو کہ نہیں میں اس بارے میں آپ کی کوئی رہنمائی نہیں کر سکتا کیونکہ میرا علم اور تجربہ اس بارے میں بہت کم ہے. یہ نہیں کہ آیا تو مشورہ دینا ہی دینا ہے بس. اپنی بےزتی بندہ محسوس کرتا ہے نا کہ بندہ جو ہے اس کو مشورہ نہیں دے گا تو یہ کیا. کوئی ایسا سوال آپ میرے پاس لے کے آتے ہیں جو مجھے نہیں معلوم، میں آپ کو غلط سمجھا دوں تو کیا ہوگا؟ آپ اس غلط کو ہی یاد کر لیں گے، غلط کو ہی جو ہے وہ آپ سمجھیں گے کہ صحیح ہے. اگر مجھے نہیں آتا تو مجھے بتا دینا چاہیے کہ مجھے نہیں پتا، میں کل بتاؤں گا، یا کسی دوسری ٹیچر کے پاس بھیج دیں کہ جی فلاں کے پاس آپ جا کے یہ چیز سمجھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا کہ وہ خود جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے دوسروں سے مشورہ کیا کرتے تھے. وہ نبی تھے پھر بھی دوسروں سے مشورہ کرتے تھے. نبی صحابہ کرام سے مشورہ کر کے فیصلہ کرتے تھے. جیسے آپ دیکھیں تو کیا جنگ خندق میں خندق حضرت سلمان فارسی کے مشورے سے کھودی گئی تھی. حضرت سلمان فارسی نے مشورہ دیا تھا کہ یہ خندق کھودیں، دشمن اس کو عبور نہیں کر سکیں گے. تو یہ مشورہ کس کا تھا؟ حضرت سلمان فارسی کا. اور پھر آپ نے جنگ بدر کے قیدیوں کے بارے میں حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا تھا کہ قیدی جو ہم نے بدر کے میدان میں، بدر کی جنگ میں جو قیدی پکڑے تھے اس میں حضور نے مشورہ کیا تھا اپنے صحابہ سے. اور اسی طرح جو ہے وہ صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ نے اپنی زوجہ محترمہ حضرت ام سلمہ سے مشورہ کیا تھا. صلح حدیبیہ میں جب کفار سے معاہدہ ہو گیا تو پھر صحابہ کرام جو ہے خفا تھے کہ ہم نے کفار کی شرط پہ معاہدہ کر لیا اور وہ کہہ رہے تھے نہیں عمرہ کرنا چاہیے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ یعنی اپنی بیوی سے مشورہ کیا، ان کا نام تھا حضرت ام سلمہ. ان سے مشورہ کیا اور انہوں نے حضرت سلمہ نے یہ مشورہ دیا کہ آپ احرام اتار کر آپ جو ہے وہ اپنے جانوروں کی قربانی کریں. اور اس طرح حضور نے ایسا ہی کیا اور پھر ان کو دیکھ کے سارے صحابہ کرام نے پھر احرام بھی کھول لیا اور جانوروں کی قربانی بھی کی. تو آپ دیکھیں کہ اپنی زوجہ سے، اپنی بیوی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا. مشورہ جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی تھا کہ وہ مشورہ کیا. بہت سارے واقعات ہیں جنگ خیبر میں جہاں
فوج کا قیام تھا، وہاں ایک صحابی نے مشورہ دیا کہ یہ جگہ ٹھیک نہیں ہے۔ جنگ بدر میں جس جگہ پہ حضور نے اپنا خیمہ لگایا تھا، وہاں پہ جو ہے ایک صحابی نے مشورہ دیا کہ بھائی یہ جگہ جو ہے پانی سے دور ہے، تو یہاں سے ٹھیک نہیں ہے، ہم فلان جگہ پہ ہم خیمہ لگائیں تو آپ کا تو زیادہ بہتر ہے، فلان جگہ پہ اس پہ ہم اپنا پڑاؤ ڈالیں تو صحیح ہے۔ ہاں جی، اسی طرح خندق کھودنے کا مشورہ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے خندق کھودی تھی۔ بہت سارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں واقعات ہیں جب آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا، تو نبی مشورہ کر رہے ہیں تو ہمیں تو ضرور کرنا چاہیے۔ مشورے کے سلسلے میں صحابہ کرام کا کیا طریقہ تھا؟ صحابی کون ہوتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کو دیکھا ہو ایمان کی حالت میں، خود مسلمان ہوں، یہ نہیں کہ وہ غیر مسلم بندہ ہو، جیسے ابو جہل ہے، اس نے بھی حضور کو دیکھا ہے، حضور کے ساتھ بیٹھا ہے، اسے باتیں کی ہے، تو ابو جہل تو صحابی نہیں ہے۔ صحابی وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد آپ کی محفل میں ہو، آپ کے ملا ہو، آپ کو دیکھا ہو، وہ صحابی ہوتا ہے۔ ٹھیک، تو صحابہ کرام بھی اہم معاملات میں دیگر صحابہ کرام سے مشورہ کیا کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مشورہ کیا کرتے تھے۔ جیسے حضرت عمر نے مشاورت کے لیے ایک مجلس بنا رکھی تھی جسے مجلس مشاورت کہتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے حکومت کا نظام چلانے کے لیے ایک مجلس مشاورت بنا رکھی تھی۔ مجلس ہوتی ہے جس میں زیادہ لوگ ہوتے ہیں، بہت سے لوگ تھے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے مشورہ کیا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت بکر صدیق، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فیصلے کرتے ہوئے دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ سے مشورہ کیا کرتے تھے۔ جتنے بھی آپ دیکھیں گے، حضرت بکر صدیق ہیں، حضرت عمر غنی ہیں، حضرت عمر کا ہم نے پہلے ذکر کر دیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یہ سارے کیا کرتے تھے؟ مشورہ کیا کرتے تھے دیگر جو ہے صحابہ سے۔ اس سبق سے ہم نے کیا سیکھا؟ دیکھیں، اس سبق سے ہم نے سیکھا، کیا سیکھا؟ نمبر 1، کسی بھی اہم کام کے بارے میں دوسروں سے مشورہ کرنا چاہیے۔ ٹھیک، دوسروں سے مشورہ کر لینا چاہیے، لیکن ساتھ یہ بھی کہ مشورہ ہمیں اچھے لوگوں کے ساتھ، دیانتدار لوگوں سے، ایماندار لوگوں سے، اپنے سے زیادہ تجربہ کار لوگوں سے مشورہ کرنا چاہیے۔ اگر کوئی ہم سے مشورہ مانگے تو ہمیں پوری دیانتداری، ایمانداری اور صحیح مشورہ دینا چاہیے۔ کوئی ہم سے مشورہ مانگے تو ہمیں بھی پوری دیانتداری سے، ایمانداری سے اسے مشورہ دینا چاہیے، غلط مشورہ نہیں دینا چاہیے۔ یا ہمیں پتہ نہیں ہے اس بارے میں تو ہم نے مشورہ ضرور دینا، نہیں بھائی ہمیں نہیں پتہ تو ہم بتا دیں کہ نہیں، اس بارے میں میرا تجربہ نہیں ہے، میرا علم نہیں ہے۔ تو مشورہ دینا بھی احتیاط سے چاہیے اور مشورہ کرنا بھی احتیاط سے چاہیے، اور ہمیں دوسروں سے مشورہ کر لینا چاہیے۔ ٹھیک، لیکن امتحان میں مشورہ نہیں کرنا چاہیے کہ پیپر ہو رہا ہے تو ہم دوسروں سے مشورہ کریں کہ چلو بھائی ذرا یہ مجھے بتاؤ، اس سوال کا جواب کیا ہے، مشورہ دو ذرا مجھے۔ کہیں پہ مشورہ کرنے کی جہاں اجازت نہیں ہے وہاں نہیں اجازت۔ ٹھیک، غلط کام میں مشورہ کہ چلیں جی آج ہم نے باہر نکل کے نا فلاں کو مارنا ہے، مل کے مشورہ کریں جی ہم نے کہاں مارنا ہے، کیسے مارنا ہے۔ تو غلط کاموں کے لیے مشورہ جو ہے، اگر وہ کوئی بندہ مشورہ کرے تو اسے پھر منع کرنا چاہیے کہ نہیں بھائی یہ غلط بات ہے، ایسا نہیں کرنا۔ ٹھیک، تو مشورہ ہمیشہ اچھے کاموں میں کرنا چاہیے، غلط کام تو ویسے ہی مسلمانوں کو زیب نہیں دیتے نا، غلط کام تو ویسے ہی نہیں کرنا چاہیے۔ تو ہمیں مشورہ دوسروں سے مشورہ کرنا چاہیے، اچھے کاموں میں، نیک کاموں میں۔ کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے مشورہ کرنا چاہیے، اور اگر کوئی مشورہ مانگے تو دوسروں کو اچھا مشورہ دینا بھی